ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب بہت شکریہ۔ شیخ صاحب آج کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، کیا فیصلہ ہوا ہے؟ عدالتی فیصلوں پر کامنٹ کرنے سے وزیر اعظم نے منع کیا ہے اپنے ترجمانوں کو، اس کے علاوہ کیا فیصلے ہوئے ہیں عوام کے سامنے رکھیے گا؟ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جن کو اس کی قانونی مراحل کی سمجھ ہو وہ اس پر تبصرہ کریں، اور ہم انصاف کا بھی کسی پہ دروازہ بند نہیں ہونے دیں گے، اور انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اور کافی لمبی 1.5-2 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، اور جس میں قانونی مراحل کے لیے انہوں نے کہا کہ وہاں علی ظفر تھے اور بابر اعوان کے وہ قانونی پہلوؤں کا جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم خود کیا سمجھتے ہیں پرویز مشرف کیس کے فیصلے کے حوالے سے؟ ان کا ماضی میں ایک موقف تھا، اب کیا سمجھتے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے تو خود کوئی اس پہ تبصرہ نہیں کیا، لیکن ہم سب لوگوں نے کیا، اور سب لوگوں نے اکثریت رائے جنہوں نے تبصرہ کیا ان کی یہی رائے تھی کہ یہ قانون میں بڑی جلدی کی گئی ہے، فیصلے میں بڑی جلدی کی گئی ہے، اور جن جن لوگوں نے ڈسکشن میں حصہ لیا اس میں میں بھی شامل تھا اور بھی لوگ شامل تھے، ان کے خیال میں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے تھے، اور جلدی میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، اور اس کو اب 4-5 دن کے بعد دوبارہ اس مسئلے پر غور کیا جائے گا۔ شیخ صاحب، آپ کے اور کابینہ کے کافی سارے لوگ ہیں جن کی رائے تو بہت زیادہ کنسسٹنٹ رہی ہے پرویز مشرف کے کیس کے حوالے سے، آپ کی آج بھی رائے وہی ہے، مگر وزیر اعظم کی رائے ماضی میں کچھ اور تھی۔ یہ غداری کی، ہائی ٹریزن کی بات انہوں نے کی تھی، سنگین غداری کی، سب سے پہلے جب 3 نومبر کی ایمرجنسی لگی وہ قید میں گئے، تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فیصلے سے خوش نہیں ہے وہ؟ نہیں، آج تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہائی ٹریزن کی بات ہوئی، نہ کوئی بات ہوئی۔ انہوں نے اور بھی کافی چیزیں زیر بحث رہیں، اور ملک کے معاملات جو ہیں، خاص طور پر جو اپوزیشن کے معاملات ہیں وہ بھی زیر بحث آئے، اور میں نے بھی ML1 کی بات کی اور چائنیز کی صورتحال پہ بات کی۔ کافی کوئی ایشو ایسا نہیں ہے جس پہ بات نہ ہوئی ہو میرے خیال میں۔ ویسے مگر آپ نے کہا آج کے حالات بگڑتے دیکھ رہا ہوں، ماضی میں جب حالات بگڑتے تھے ظاہر ہے حکومت اور اداروں کے درمیان بگڑتے تھے، اب فوج اور حکومت ایک پیج پر ہیں مکمل طور پر، آج بھی نظر آیا، کل بھی نظر آیا، اس فیصلے کے بعد بھی۔ تو جب آپ دونوں ایک پیج پر ہیں تو پھر خطرہ کس کو کس سے ہے؟ کیا آپ حالات کیسے بگڑیں گے پھر؟ جو بات میں نے کل کی وہی جملہ میں نے PM کے سامنے بولا ہے کہ بھئی یہ فیصلے سے فاصلے بڑھ رہے ہیں، اور عدلیہ میں اور افواج پاکستان میں فاصلے بڑھ رہے ہیں، یہ فاصلے نہیں بڑھنے چاہیے، اور ہمارا یہ کام ہے کہ کول ڈاؤن ہو اور حالات جو ہے وہ بہتر سمت اور بہتر شکل اختیار کریں۔ تو پھر کوئی لائے عمل طے ہوا ہے کہ اس فاصلے کو کیسے کم کیا جائے، کیسے تصادم کی فضا کو ختم کیا جائے؟ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن جیسا میں نے آپ کو اشارتاً کہہ دیا کہ یہ 20-21 کے بعد پھر ایک میٹنگ ہوگی جس میں لائحہ عمل تیار کیا جائے گا، اور اس میں سارے لائحہ عمل تیار کیے جائیں گے، کیونکہ میں اپنی رائے دے چکا ہوں کہ چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن میں بھی سادہ ووٹ کی ضرورت ہے۔ یہ میری رائے ہے، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس میں 2/3 اکثریت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ آرڈیننس کے ذریعے بھی آ سکتا ہے، لیکن مجھے اس سے روکا گیا کہ میں بات نہیں کروں گا اس پہ۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، مگر پھر یہ بتا دیں آپ کو، کیونکہ روکا گیا اس پر بات کرنے سے، کہ آپ نے کم از کم وزیر اعظم سے کہا کہ آپ احتیاط کیا کریں اپنے بیان دینے میں۔ پہلے وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف کو آپ نے خود نے جانے دیا، پھر ملبہ عدالتوں پر ڈال دیا کہ طاقتور اور کمزور کے ساتھ الگ الگ انصاف ہو رہا ہے، جس کا پھر چیف جسٹس کو جواب دینا پڑا کہ بھائی ہمیں آپ کمزور اور طاقتور کا تانا مت دیں، جس پر انہوں نے مشرف کے کیس کا بھی ذکر کیا اور وہ ہاتھ کا اشارہ، اور جس کی وجہ سے بڑی کنٹروورسی ہوئی۔ تو وزیر اعظم احتیاط کر لیا کریں اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے سے پہلے تقاریر میں۔ دیکھیں، یہ بات میں نے نہیں کی، جو باتیں پوچھتے جائیں گے آپ، جو میں نے کی ہے وہ میں کہہ دوں گا وہ کہیں ہیں، لیکن یہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے جو بات والی کی ہے یہ تو خود ہی آپ نے بتا دی، کہ جس کا کہ کافی سوشل میڈیا پہ، میں خود تو نہیں دیکھتا لیکن یہ جو ہمارے PTI والے دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ وہ ہاتھ اٹھا کے بھی کہ جرنیل کا فیصلہ آ رہا ہے، بڑا زور شور ہے اس فوٹو کا بھی۔ آپ نے کم از کم یہ کہا کہ ٹویٹ کرنے میں، بیان دینے میں احتیاط کریں۔ ماضی میں کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے جس پر آپ نے ٹویٹ نہ کی ہو یا بیان نہ دیا ہو جس میں مشرف کا کیس بھی شامل ہے، اور پھر بعد میں جس میں یو ٹرن نہ لیا ہو، ابھی احتیاط کر لیا کریں۔ نہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، آپ کو ویسی نمبر ٹانگنے کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے محدود سی بات کی، جو بات کی وہ میں آپ کے سامنے
ساری قوم کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور جو بات میں نے ٹی وی پہ پہلے کہی ہے کہ میں نواز شریف کے جانے کا حامی تھا میری ذات کی حد تک، لیکن جو باتیں ہوئی ہیں اب جو ہے میں اس کی جو کوئی اور آدمی جانے کی بات کرے گا اس کے مخالف ووٹ کاسٹ کروں گا. یہ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ جو لوگ چور ڈاکو لٹیرے ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہے، نوچا ہے، وہ تو شرغلے اڑا رہے ہیں، اور وہ تو میرا مطلب ہے مزے سے روز ایک نئے ہیٹ اور نئے فوٹو کے ساتھ جو ہے تصویر کھنچا رہے ہیں. اور جن لوگوں نے ملک کے لیے جانیں دی ہیں، لڑائیاں لڑی ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان پر غداری کے الزام لگے ہیں اور وہ غدار کہلائیں اور سزائے موت کے مرتکب کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں. گو اپیل کے دن ہیں، اپیل میں دیکھیں 30 دن اپیل کے ہوتے ہیں اور اپیل کی ان کے پاس گنجائش ہے پوری. لیکن جن لوگوں نے بھی آج کیس لڑا، موسٹلی ان لوگوں کی رائے یہی تھی کہ مشرف کو صفائی کا پورا حق نہیں دیا گیا اور انصاف کے سارے تقاضے پورے ہونے چاہیے. سر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تقاضے پورے ہونے چاہیے، اپیل کا حق بھی موجود ہے، اور پھر آپ حالات کو بگڑتے ہوئے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ شیخ صاحب علامتی ہی ویلیو ہے اس فیصلے کی. ویسے اس پر عمل درآمد تو ہونا نہیں ہے. پرویز مشرف کے اثاثے فریز کرنے کا بھی آیا تھا، اکاؤنٹ فریز کرنے کا بھی فیصلہ آیا تھا، مگر بعد میں پھر خبر آئی کہ وہ فریز ہوئے اکاؤنٹ میں سے بھی پرویز مشرف پیسے نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور اس میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. حالانکہ کسی اور کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا، تو وہ نہیں ہوا. تو اس فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں ہونا ہے، اپیل باقی ہے، تو پھر آپ حالات بگڑتے ہوئے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کل میں فریال تالپور کے ساتھ کراچی سے پرسوں بیٹھ کے آیا ہوں پیچھے، اور آسوا بیٹی بھی تھی اور اس کی دوسری بیٹی بھی. یہ جو جیلوں میں گئے ہیں، کوئی جیلیں تو نہیں، یہ پکنک سپاٹ ہے، یہ درگاہی پاٹ ہے. یہ پکنک سپاٹ پہ گئے ہوئے تھے سارے، یہ ریسٹ پہ تھے سارے لوگ. جیلیں تو ہم لوگوں نے کاٹی ہیں جنہوں نے ماؤں کے جنازہ سر پڑا، سلام پھیرا اور 7 سال قید ہو گئے اور سی کلاس میں گزاری 3.5 ساڑھے 4 سال. یہ تو پکنک پہ گئے ہوئے سارے لوگ تھے اور سب رہا ہو گئے اور سب رہا ہو جائیں گے. میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، یہ سب رہا ہونے جا رہے ہیں. اور بعض کا مجھے ڈر لگتا ہے کہ قوم کا ایسا انقلاب نہ سر اٹھا لے، قوم کے اندر سے ایک ایسی لہر نہ اٹھے جو ان چوروں کا گھیراؤ کرے. وہ سمجھے کہ احتساب کا عمل ان بڑے لوگوں کا نہیں ہونا اور قوم احتساب کے لیے نکلے اور وہ خونی احتساب ہوگا، اور وہ ہو سکتا ہے. مطلب میں تو جنرل صاحب کی بات کر رہا تھا، اور وہ تو ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں گئے. مگر اگر یہ لوگ رہا ہو رہے ہیں تو یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ نیب نے کیس ہی غلط بنائے تھے. نیب پر ذمہ داری ہے کہ بغیر ثابت کیے لوگوں کو اتنے لمبے لمبے عرصے کے لیے جیلوں میں ڈال دیا اور اب عدالتیں ضمانت دے رہی ہیں. وائٹ کالر کرام کو کیا ثابت؟ کبھی آپ نے سنا کہ احتساب عدالت نے ضمانت لی ہو جو خورشید شاہ کی ہوئی ہے؟ مجھے ایک عام آدمی نے بتایا، اگر ہوئی ہو تو مجھے بتائیں، شاید میں غلطی پہ نہ ہوں. مجھے آج محلے میں ایک عام آدمی نے کہا کہ شیخ صاحب آپ ساری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کبھی احتساب عدالت جس میں کیس ٹرائل ہو رہا، ہائی کورٹ نے ضمانت لی ہے، لیتی ہیں، لیکن خورشید شاہ کی ضمانت احتساب عدالت نے لی ہے. اندازہ کریں آپ، مہربانیاں اور عنایتیں اور کرم فرمائیوں کا یہ عالم ہے کہ جس عدالت احتساب ہے وہ احتساب کی عدالت ہی اس کی ضمانت لے رہی ہے. صاحب مگر 90 دن ہو گئے تھے ان کی گرفتاری کو، ریفرنس تک نہیں فائل کر پائی تھی نیب. مگر پھر مجھے یہ بتاتے ہیں اچانک بدلا کیا ہے؟ کیونکہ جب نیب کاروائیاں کر رہا تھا تو سارا کریڈٹ تحریک انصاف لیتی تھی کہ ہماری حکومت میں آنے کے بعد دیکھیں نیب کتنا زبردست ایکٹیو ہو گیا. وہ امریکہ میں جا کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے شاہد خان عباسی کو گرفتار کرا دیا ہے. اب جب رہائیاں ہو رہی ہیں تو پھر یہ سارا کی ساری ذمہ داری بھی احتساب عدالتوں پر، نیب پر ڈالی جا رہی ہے. کیا بدل گیا ہے اچانک؟ دیکھیں یہ بات میں نے آج کی ہے کہ کیا بدل گیا، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ احتساب پہ یقین رکھتا ہے. عمران خان کو احتساب کے ووٹ ملے ہیں، عمران خان کو احتساب انتقام کے طور پر لینے کے ووٹ ملے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی لوٹی ہوئی دولت واپس لائے، جو ہم لانے میں ناکام رہے ہیں، اور یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور ان لوگوں کے بھاگنے کے وسائل ہیں، ان کے سورسز ہیں. دیر از اے فیس بیہائنڈ کیس. ان کے چہرے کے پیچھے جو ہے ایک چہرہ ہے، ایک چھپا ہوا چہرہ ہے. یہ چلمن کے پیچھے انہوں نے ایسی تاشیں لگوائی ہوئی ہیں کہ ان کو یہاں سزائیں نہیں ہو سک رہی. تو پھر خدا کی پکڑ میں آئیں گے اور لوگوں کا انتقام بھی اتنا خوفناک ہوگا کہ شاید تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ جب عدالتوں نے لوگوں کو انصاف نہ دیا اور ان چوروں کی پکڑ نہ ہوئی اور یہ مجرم ضمانتیں کر کے جاتے رہے، تو پھر لوگوں نے اپنی عدالتیں لگائی اور اپنے فیصلے سنائے. مگر شیخ صاحب آپ نے یہ جو احتساب کے نام پر انتقام کی بات کی، کہ اصل میں یہ کیسز تھے اتنے کمزور کہ کرنا احتساب تھا اور عمران خان صاحب کرنے لگے انتقام،
نیب اس کے لیے استعمال ہوا اور اب وہ کہیں بھی جو قانونی طور پر ہے وہ سٹینڈ نہیں کر پا رہا ہے، یا پھر وہ کہتے تھے کہ میں NRO نہیں دوں گا، وہ اصل میں NRO دینے لگ گئے ہیں؟ ان دونوں میں سے کون سی وجہ ہے؟ نہیں، کبھی کسی صورت میں عمران خان NRO نہیں دے سکتا. میں ایٹ لیسٹ جس شخص نے پبلکلی جلسے میں یہ کہا ہو کہ NRO دینا غداری ہے، پبلکلی اس نے ٹی وی پہ میں نے سنا کہ عمران خان نے کہا جو NRO دے گا وہ غدار ہوگا. تو عمران خان کسی قیمت پہ NRO نہیں دے سکتا. لیکن اس ملک میں جو میں نے ابھی آپ سے کہا there is a face behind the case. وہ تو جو آئین میں غداری ہے اسی کے اوپر تحریک انصاف کا الگ موقف ہے. تو آپ جو خان صاحب کا بیان مجھے بتا رہے ہیں، بٹ آپ یہ جو کہتے ہیں اور آپ ہی کا جملہ ہے کہ فیس بیہائنڈ دا کیس، مگر چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ ہم فیس نہیں دیکھتے، ہم کیس کو دیکھتے ہیں. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے اب نیب کمپرومائز کر گیا؟ دیکھیں نیب نے کیا کمپرومائز کرنا. اب دیکھیں نیب نے بھی اپنے تائیں تو کوشش کی. دو پرائم منسٹر جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں اور پھر یہ عدالتوں نے ان کی ضمانتیں لی ہیں. اب میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ میں تو یہی بات کہوں گا کہ لوگوں نے جو احتساب سے توقعات لگائی تھی وہ لوگوں کے معیار پہ احتساب کی توقعات پوری نہیں آئی. شیخ صاحب، ملیشیا کا بھی ذکر ہوا اس ٹرپ کا بھی کہ وزیر اعظم اب وہاں نہیں جا رہے اور اس میٹنگ میں، تو ذرا بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے کیا اعتماد میں لیا ہے، کہ کیا وجہ ہوئی کہ وزیر اعظم نے مہاتیر محمد سے وعدہ کر لیا تھا، پھر جو سعودی عرب ہے وہ ناراض ہو گیا، پھر سعودی عرب کو منانے کے لیے وزیر اعظم کو جانا پڑا، مہاتیر وہاں نہیں جا رہی. یہ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتایا انہوں نے؟ انہوں نے اس پہ بھی تفصیلی بات کی اور انہوں نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے، ہمارے دونوں ملکوں سے بڑے اچھے تعلق اور روابط ہیں، اور شاہ محمود صاحب کے ذمے انہوں نے لگایا. جس کے ذمے جو کام لگا وہی کرے تو بہتر ہے. لیکن یہ بات انہوں نے ضرور کی کہ سعودی عرب ہمارا جو ہے وہ ایک ٹیسٹڈ فرینڈ ہے اور ہر زندگی کے موڑ پر کام ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور مہاتیر سے بھی ہمارے ایسے ہی تعلقات ہیں. سو اس لیے ہم نے ایک درمیانی راستہ اختیار کیا. اس کے بارے میں شاہ صاحب آج یا کل کسی وقت میڈیا کو بتائیں گے. شیخ صاحب، کیونکہ شاہ صاحب کی طرف سے نہیں بتایا گیا میڈیا کو، ہم نے بھی ان سے کوشش کی ہے کہ ان کا موقف معلوم کرے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یا تو پھر مہاتیر محمد سے وزیر اعظم عمران خان وعدہ نہ کرتے، وعدہ کر لیا تھا تو پھر پورا کرتے؟ خود مختار ملک ہیں ہم، ایک عجیب سا ایک شرمندگی کا پاکستان کے لیے ایک سما نظر آ رہا ہے. لیکن مہاتیر نے پھر بھی اچھا رویہ اختیار کیا. مہاتیر نے پھر بھی میرا خیال ہے دوستی کی لاج رکھی، اور پاکستان بطور اسلامی ملک کے اس نے ایک بہتر بیان دیا جس سے میرا خیال ہے کہ بہتری کی گنجائش ہے. اور عرب دنیا میں کوئی تقسیم کی بات نہیں کی، عرب دنیا میں کوئی ڈیوائیڈ کی بات نہیں کی، بلکہ یکجہتی اور دوستی اور صلح صفائی کی بات کی. تو پھر یہ بتا دیں آخر میں، آپ کی حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا؟ حکومت تو خطرے میں نہیں ہے، اس حوالے سے بات ہوئی، حکومت محفوظ ہے انشاءاللہ. دیکھیں حکومت میں آج سب سے زیادہ جو بات ڈسکس کی ہے عمران خان نے، جس پہ آپ نے سوال نہیں پوچھا، وہ انڈیا کے مسلمانوں کی صورتحال ہے، وہ شہریت کا بل ہے، وہ بابری مسجد ہے، وہ کشمیر کی جدوجہد آزادی ہے. اور جس پر عمران خان نے آج خاص طور پر وزراء کو یہ ہدایت کی کہ یہ کشمیر کا مسلمان ہماری طرف دیکھ رہا ہے، ہندوستان کے UP-CP کا مسلمان جو ہماری طرف دیکھ رہا ہے، یہ ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے میڈیا میں جائیں، ان کے لیے بات کریں، اور ان کی جو تکلیفیں ہیں، جو ان کو تکلیفات ہیں، ان کے لیے ہم بات کریں. اور خاص طور پر انہوں نے کشمیر کی جدوجہد آزادی کے لیے وزراء سے کہا کہ وہ اپنے پروگراموں میں خاص طور پر اس کا ذکر کریں. ٹھیک ہے، بطور مسلمان یہ معاملہ اٹھانا چاہیے، مگر ایک مسلمان ملک کے سربراہ جس نے کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں اٹھایا، اس نے وزیر اعظم کو بلایا، مگر ایک دوسرے مسلمان ملک کے سربراہ نے وزیر اعظم کو وہاں جانے سے منع کر دیا، اور وزیر اعظم نے بطور مسلمان ملک کے سربراہ کے وہاں جانے سے انکار کر دیا. مگر اس وزیر اعظم نے آج کور کمیٹی کے اجلاس میں سب سے زیادہ یہ بات کی کہ ہمیں ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ اٹھانا چاہیے اور کشمیر کا. بس یہ ابھی شاہ صاحب آپ کو بتائیں گے ہم کیوں نہیں گئے. اور سعودی عرب میں شاہ صاحب بھی پہلے گئے، پھر عمران خان صاحب بھی گئے، پھر مہاتیر سے بھی 3-4 دفعہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی. لیکن اصل مسئلہ بات یہ ہے کہ سارے مسئلے خوش اسلوبی سے طے پا گئے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس کا اندیشہ تھا، اور عمران خان نے سارے معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کیا. بہت شکریہ. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کہہ رہے ہیں کہ خوش اسلوبی سے معاملات طے پا گئے ہیں.